فرش التراب يضمني وهو غطاء. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسل هدى بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعيدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ثم دخل عليه رمضان حتى يدخل الجنة. وصدق رسوله النبی الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور مزید و احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ایک احسان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیا ہے. آج رمضان مبارک کا 18واں روزہ ہے، اور 2 دن کے بعد رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہو جائے گا اور تیسرا عشرہ شروع ہوگا. عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، تو رمضان مبارک کے 30 دن میں سے 3 عشرے ہیں، تو 2 عشرے ختم ہوں گے اور تیسرا عشرہ شروع ہوگا. اور تیسرے عشرے کی فضیلت پہلے 2 عشرے کے مقابلے میں زیادہ ہے. فضیلت کے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر ایک عبادت ہوتی ہے، اعتکاف کی عبادت، کہ اعتکاف کی عبادت یہ رمضان مبارک میں ہوتی ہے، اور رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، پہلے 2 عشرے میں نہیں ہوتی. اور دوسرا ہے کہ اس عشرے کے اندر شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. تو اعتکاف کیا ہے؟ تو اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، رکنا. اور کوئی بندہ مسجد میں عبادات کی نیت سے ٹھہر جائے تو یہ اعتکاف ہے. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، یعنی اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے. نمبر 1 واجب. اگر کسی شخص نے نظر مانی ہو، منت مانی ہو کہ میرا پورا کام ہو گیا تو میں مسجد کے اندر اتنے دنوں کا یا اتنی راتوں کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف نظر کا اور منت کا جو ہوتا ہے تو یہ واجب اعتکاف ہوتا ہے. تو اعتکاف ایک قسم ہوئی کہ اعتکاف واجب. تو اس اعتکاف واجب کے اندر روزہ ضروری ہے، اور اعتکاف واجب 1 دن سے کم کا نہیں ہوتا. اور اعتکاف کی دوسری قسم ہے مسنون اعتکاف، جو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتا ہے. یعنی 20ویں روزے کی شام سے عید کے چاند تک جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ اعتکاف مسنون ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال ہجرت کرنے کے بعد اعتکاف کیا ہے، سوائے ایک اعتکاف کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، فتح مکہ کے جہاد میں تھے. اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا. بقیہ 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے. اور یہ تیسرے عشرے کا اعتکاف یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی بستی میں سے کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف ادا کر لے تو پوری بستی کے اوپر سے یہ اعتکاف کا ذمہ ادا ہو جائے گا اور سب سبکدوش ہو جائیں گے. اگر پوری بستی میں ایک بندہ بھی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو سب بستی والے گنہگار ہوں گے. تو دوسری قسم ہے اعتکاف مسنون، جو اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے اور رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے. اور تیسرا اعتکاف ہے نفلی اعتکاف، مستحب اعتکاف. یعنی بندہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آئے
اور جب تک وہ مسجد کے اندر رہیں گا تو اس وقت نیت کر لے کہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف کے ساتھ رہوں گا۔ تو نفلی اعتکاف کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ کہاں سے کہاں تک ٹھہرنا ہے اور کب تک ٹھہرنا ہے، نہ اس کے لیے روزے کی شرط ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ نفلی اعتکاف کر سکتا ہے، جب بھی وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے یا کسی بھی کام کے لیے آئے، اس وقت وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوئی۔ تو ہمارا یہ کہ آخری عشرہ جو ہے تو یہ بڑی فضیلت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اعتکاف کی عبادت رکھی ہے، اور اعتکاف کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا اور ان کو حکم فرمایا کہ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ رُكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ وہ مسجد کو پاک صاف کرے، مسجد کو صاف کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کو صفائی کرنا، مسجد کو پاک رکھنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو مسجد کو صاف کرتا ہے، جو مؤذن حضرات ہوتے ہیں، انہیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ مسجد کو صاف کرنا ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ کو عطا فرمایا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم وہ کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے نمرود کی آگ کو گلے گلزار کر دیا تھا، ٹھنڈیا کر دیا تھا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ کہ جن کے قربانی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بجائے ایک دمبے کو ذبح فرمایا، اور ان کے طریقے کو یعنی باپ بیٹے کے طریقے کو امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے اور مالداروں کے اوپر وہ طریقے کو واجب قرار دیا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مسجد کے صاف کرنے کا حکم ہوا، تو کیوں ہوا؟ تو آگے فرمایا کہ ان طاہر بیت للطائفین والعاکفین، کہ مسجد حرام کا لوگ طواف کریں گے اور وہاں اس میں اعتکاف کریں گے، ورکع السجود، اور رکوع اور سجدہ ادا کریں گے۔ یعنی اس آیت کے اندر اعتکاف کا خصوصیت سے ذکر ہے کہ لوگ مسجد کا طواف کریں گے اور اعتکاف کریں گے۔ اور دوسرے بارے کے اندر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم عورتوں سے نہیں مل سکتے، عورتوں سے مصاحبت اور مجامعات نہیں کرتے جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تو اس آیت میں بھی اعتکاف کی طرف تذکرہ ہے۔ تو یہ اعتکاف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم عبادت ہے کہ اسلام یہ رہبانیت سے پاک ہے۔ رہبانیت یعنی کہ دنیا کے مشاغل کو چھوڑ دینا، دنیا کے کاموں کو چھوڑ دینا اور عبادت کے اندر، پرستش کے اندر لگ جانا، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر ایک ہی جگہ بس یہ ہے کہ آدمی دنیا کے مشاغل کو چھوڑے اور دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے در پر آ جائے، تو اعتکاف ہے، اور وہ 10 دن کا اعتکاف ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کاروبار کو چھوڑنے کا اسلام نے نہیں کہا ہے، بلکہ اسلام یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی کرتا ہے کہ آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے حقوق رکھے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اس کے رشتہ دار اور اہل و عیال کا حق رکھا ہے کہ آدمی ان کے حقوق ادا کرے۔ تو اہل و عیال کے حقوق 2 طرح کے، ایک مالی حقوق اور ایک وقتی حقوق۔ تو وقتی حقوق آدمی اپنے جسم کے ذریعے وقت دے کر ادا کر سکتا ہے، ان کی خدمت کر کے ادا کر سکتا ہے، اور مالی حقوق آدمی جبھی ادا کر سکتا ہے جب کہ وہ کمائے اور دنیا کے مشاغل میں مشغول ہو۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے اعتکاف کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر دے، گھر بار کو چھوڑ دے اور دنیا کے مشاغل کو چھوڑ کر 10 دن کا اعتکاف کرے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا ہے،
اور اپنی وفات سے پہلے والے سال آپ نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا ہے۔ تو آدمی کو جتنا وقت ملنا چاہیے اور جتنا اس سے مناسب ہو، جتنا اس کے لیے آسانی ہو، وہ اپنا اتنا وقت اعتکاف میں گزارے۔ اور کم از کم محلے میں سے، بستی میں سے ایک آدمی 10 روز کا اعتکاف کرے۔ اگر کوئی شخص 10 روز سے زیادہ کا اعتکاف کرنا چاہے تو بھی اچھی بات ہے۔ اور اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک وقت کا، ایک روز کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں نازل فرما دیتے ہیں، کہ ایک خندق جس کا فاصلہ اور جس کی گہرائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کی بنا پر 3 خندقیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف سمجھو جہنم سے دوری کا سبب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ اعتکاف کے اندر ہوتا ہے تو مسجد کے اندر ہوتا ہے، اور شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، وہ ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے، تو گویا وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے اور اپنے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ بندہ اعتکاف میں جتنا بھی وقت گزارتا ہے تو اسے ہر وقت، ہر آن ثواب ملتا رہتا ہے، اور اسے ان عبادتوں کا بھی ثواب ملتا ہے جن عبادتوں کے اندر وہ شریک نہیں ہوتا۔ مثلاً کہ بیمار کی عیادت کرنا ایک بڑا ثواب کا کام ہے، جنازے کے اندر شامل ہونا، جنازے کی نماز ادا کرنا، یہ ثواب کا کام ہے۔ تو ان 2 عبادتوں کے اندر جب بندہ اعتکاف کی بنا پر مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، ان عبادتوں کے اندر شامل نہیں ہو سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 عبادتوں کا بھی ثواب اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ جب بندہ کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے، کسی کے در پر جاتا ہے اور اس سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، بار بار سوال کرتا ہے، تو سامنے والے بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ تو جب بندہ دنیا کے کاروبار کو، دنیا کے مشاغل کو چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بھی اعتکاف کی عبادت کو ادا کیا ہے۔ اور اس آخری عشرے کے فضیلت جو ہے تو ایک اعتکاف کی بنا پر ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات کے اندر، اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اب تو لیلۃ القدر کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے پارے میں فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے یہ 83 سال ہوتے ہیں، کہ اگر بندہ عبادت کرنا چاہے، اگر وہ اپنی پوری زندگی عبادت کرنا چاہے، تو عام طور پر بندوں کی جو زندگی ہے، امت محمدیہ کی جو عمر ہے تو 60 سے 70 سال کے برابر ہے۔ کبھی کبھار بندہ 60 سے 70 کے اوپر جاتا ہے، اکثر لوگوں کی جو عمر ہوتی ہے تو 60 اور 70 کے درمیان ہوتی ہے۔ تو آدمی چاہ کر بھی 80 سال کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر 80 سال کی عمر بھی ہو اس کی، تو پھر بھی اس کے بچپن کے 15 سال جو نابالغت کے اور بلوغت کے قبل کے سال ہوتے ہیں، تو ان سالوں کے اندر اس کی عبادت نہیں ہوتی، تو گویا کہ 80 سال سے کم اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اور یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جو عطا فرمائی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر مظہری کے اندر ایک روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا کہ جس نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اس پر رشک ہوا اور افسوس ہوا کہ ان کی عمریں طویل تھی، وہ اتنی عبادتیں کر سکے، ہماری عمریں کم ہیں تو ہم اتنی عبادتیں کیا کر سکیں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک تحفہ اور ایک انعام دیا ہے کہ لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے کہ بندہ لیلۃ القدر کے اندر، شب قدر کے اندر عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 83 سال کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ لیلۃ القدر کے اندر ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات یعنی لیلۃ القدر یہ بڑی بابرکت ہوتی ہے، سلامتی والی ہوتی ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی آخری عواشر من رمضان، کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشروں میں۔ کہ ہمارے تو یہاں پر یہ ماحول ہو چکا ہے کہ شب قدر کو 27 رمضان کی رات کو سمجھتے ہیں، حالانکہ 27ویں رات یہ فکس رات نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا علم دیا تھا کہ فلاں رات کو شب قدر ہوں گی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو صحابہ اکرام کو بتلانے کے لیے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ دو صحابی، دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تکرار کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے شب قدر کی تعین کو محو کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ فلاں رات شب قدر ہے، لیکن دو بندوں کی جھگڑے کی نحوست کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو نکال لیا ہے، اس رات کی تعین کو اٹھا لیا ہے۔ یعنی اب یہ فکس رات نہیں ہے کہ شب قدر 25 کو ہوں گی یا 27 کو ہوں گی، بلکہ شب قدر یا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوں گی، اور ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ کہ طاق راتیں کون سی ہے کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، اور جو بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے تو گویا اسے شب قدر کی عبادت، شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اسے موقع مل جاتا ہے، کیونکہ اس کا عبادت اعتکاف کے اندر بیٹھنا ہی اس کی عبادت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے کو ہم غنیمت سمجھیں اور آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہم خوب عبادتوں کا اہتمام کریں۔ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جو شخص شب قدر کی عبادت سے محروم رہ گیا، شب قدر سے محروم رہ گیا، گویا کہ وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ تو اس لیے ہمیں بھلائیوں سے اور نیکیوں سے محروم نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں آخری عشرے کے اندر خوب عبادت کرنی ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ شب قدر کے اندر کیا کرنا چاہیے، تو شب قدر کے اندر عبادت ہو تو کثرت سے نوافل ہو، نمبر 2 شب قدر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو، نمبر 3 شب قدر کے اندر صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہو، اور شب قدر کے اندر آدمی کو جمع کرنے سے، مجلس سے جمانے سے اور گپے لگانے سے بچنا چاہیے۔ کہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر اوقات اور اکثر رمضانوں کے اندر آخری عشرے کی جو راتیں ہوتی ہیں تو وہ خرید و فروخت کے اندر گزر جاتی ہے اور آدمی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان راتوں کو غنیمت جانے اور اس راتوں کو ان میں عبادت کریں۔ ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو مسجد فل بھر جاتی ہے، مسجد کے اندر نمازی کثرت ہو جاتی ہے کہ مسجد کے اندر جگہ نہیں ہوتی، اور جیسے ہی رمضان مبارک کا ایک عشرہ ہو جاتا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو نمازوں کی تعداد گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ 1 سے 1.5 ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم فضیلت کو حاصل کرنے والا بنتے جائیں، کہ پہلے عشرے کی فضیلت ہے رحمت، دوسرے عشرے کی فضیلت ہے مغفرت، تو ہم پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت حاصل کریں، پھر اس کے بعد ہم اپنے گناہوں کی معافی کرائیں، اور پھر تیسرے عشرے کے اندر جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات فرماتے ہیں، جہنم سے آگ کی آزادی کا سبب ہے، تو ہمیں کثرت سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے آگ سے آزادی کا پروانہ مانگنا چاہیے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ
27ویں روزے تک 26ویں روزے تک مسجد پوری خالی رہتی ہے اور 27 کے بعد میں لوگ مسجد کے اندر آنا شروع ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ پورا رمضان مبارک کے اندر بندوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں کہ 13 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں کے بڑھانے کا جو موقع دیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ 80 سال تک، 1000 سال تک، 500 سال تک عبادت کریں، لیکن امت محمدیہ کا ایک بندہ صرف ایک رات شب قدر کے اندر عبادت کرے تو ان کی 80 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ تو ان عبادتوں کو ہم غنیمت جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ثواب کے اندر اضافہ فرمائیں گے اور ہم پر اور مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم ان کی ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سجدوں کی توفیق کو چھین لیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات لائیں گے کہ ہم عبادت کرنا چاہیں گے لیکن ہم عبادت نہیں کر سکیں گے، کہ جن پر ہم پر ایک موقع اور ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ مسجد کے اندر عبادت کریں، لیکن حکومت کی طرف سے اور ایسے حالات ہو چکے تھے کہ ہم مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مسجد کے اندر آنے کا موقع چھین لیا تھا۔ تو اس لیے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ابھی موقع دیا ہے، توفیق دیا ہے، تو ہم اسے غنیمت جانیں اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر ہم اس وقت کو غنیمت نہیں جانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ وقت بھی چھین لیں گا، اس نعمت کو بھی چھین لیں گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان مبارک کے اندر ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں جنت کے داخلے کا پروانہ عطا فرما دے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے فرمایا کہ خاک آلود ہو شخص، ہلاک ہو شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کریں اور خوب ہم جہنم سے آزادی کا پروانہ مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور